السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات باغات میں، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا ان باغوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ وہ رہیں گے، فیہا ان جنتوں میں، ابداً ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ابدی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ ایمان والے جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کا اہتمام بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان باغات میں اور ان جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس جگہ بھی ایمان کا ذکر کیا، وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کا ذکر ضرور کیا، گویا کہ ان دونوں کا ساتھ جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، دوسری نہ ہوگی، تو ایسے انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ اگر کوئی انسان صرف ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کا اہتمام نہ کرے، تو ایسے انسان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاہم ان کے لیے، یعنی ان ایمان والوں کے لیے، فیہا ان جنتوں میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرات پاکیزہ، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو، ذلًا چھاؤں میں، ذلیلاً گھنی چھاؤں میں۔ ذلًا ذلیلاً کا مطلب گھنی چھاؤں، عمدہ چھاؤں اور پاکیزہ چھاؤں۔ جنت میں، حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک سوار 100 سال تک بھی سفر کرے گا تو اس درخت کے سائے کو طے نہیں کر سکے گا۔ اس درخت کو شجرۃ الخلد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان تعدوا الاماناتی، ان تؤدوا یہ کہ تم ادا کر دو، الاماناتی امانتوں کو، الی اہلیہا اس کے حقداروں کی طرف۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جو کہ خاندانی خانہ کعبہ کے دربان چلے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں عمرہ کے لیے گئے۔ جب آپ عمرہ وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے انہیں بلایا اور خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے حوالے کی اور فرمایا کہ آج کا دن جو ہے وہ وفا کا دن ہے اور نیکی کا دن ہے، اور یہ چابیاں آج سے تمہاری چابیاں ہیں۔ اگرچہ اس آیت کا نزول جو ہے خاص ہے، لیکن یہ آیت کا حکم تمام لوگوں کے لیے ہے، جس میں حکام بھی شامل ہے اور رایا بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانتوں میں خیانتیں نہ کرو، امانتوں کو ان کے حقداروں کی طرف اچھی طرح سے، اچھے طریقے سے لوٹا دو۔ وَإِذَا اور جب حکمتم تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل عدل کے ساتھ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ حاکموں کو حکم دے رہے ہیں یہ کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک حاکم جو ہے عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حاکم کے ساتھ ہوتا ہے۔
لیکن جب وہ ظلم شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس حاکم کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعیمہ، اچھی بات کی، یعظکم، نصیحت دیتا ہے تم کو، بھی اس کے بارے میں، یعنی اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت یہ کی کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کر دو، اور دوسرا یہ کہ عدل و انصاف سے کام لو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، سمیعن، سننے والا، بصیرن، دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت کرو، جیسا کہ فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگرچہ حکم جو ہے، اطاعت جو ہے، وہ صرف اللہ کی ہے، جیسا کہ فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہوگا، فیصلہ جو ہوگا، وہ اللہ ہی کا ہوگا۔ لیکن چونکہ رسول جو ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی فیصلے کرتے ہیں، گویا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ ہے۔ اس طرح فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ، جو کہ حکمران ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی ان کی بھی اطاعت کرو جو حکمران ہیں تم میں سے۔ بعض نے اولی الامر سے مراد حاکم لیے ہیں، امراء لیے ہیں، اور بعض نے ان سے مراد علماء لیے ہیں، یہ دونوں ہی ان سے مراد ہو سکتے ہیں۔ یعنی حکمران کی پیروی بھی تب تک ضروری ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق فیصلے کرے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلے کرے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے فیصلے کریں۔ لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں، پھر ان کی اطاعت ضروری نہیں، پھر لوگوں کو چاہیے کہ ان کے فیصلوں کو نہ مانیں۔ لیکن اگر لوگ جانتے بوجھتے، یعنی اس بات کو جانتے ہوئے ان کا حکم مانیں گے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم جھگڑا کرو، فی شیء، کسی چیز میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ، تو لوٹا دو اس کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی پھر اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہاں پر الی اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، وَالرَّسُولِ، اور رسول کی طرف۔ یہاں پر رسول سے مراد حدیث ہے، یعنی پھر اس معاملے کو قرآن و حدیث کے اندر اس معاملے کا حل ڈھونڈو، یعنی اس مسئلے کا حل قرآن اور حدیث سے تلاش کرو۔ ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک، یہ، خیر، بہتر ہے، واحسن، اور اچھا ہے، طویلا، انجام کے لحاظ سے، یعنی قرآن و حدیث سے اس مسئلے کا حل نکالنا، اس مسئلے کا حل تلاش کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ علم ترا، کہ نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لائے، بما، اس چیز پر، انزلہ، جو نازل کی گئی، الیکا، آپ کی طرف، وما انزلہ، اور جو نازل کی گئی، من قبلک، آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، یہ کہ وہ لے جائیں اپنے معاملات کا فیصلہ، الی الطاغوت، شیطانوں کی طرف۔ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالتوں میں لے جانے کی بجائے یہودیوں کے سرداروں کی طرف یا پھر قریش کے سرداروں کی طرف لے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ أُمِرُوا، تحقیق حکم دیا گیا تھا ان کو، ان یکفروا، یہ کہ وہ انکار کریں، بھی اس کا، یہاں پر بھی سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ شیطانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ شیطانوں سے فیصلہ کروائیں۔
تحقیق اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ شیطانوں کا انکار کرے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور چاہتا ہے شیطان ان یضلہم یہ کہ گمراہ کرے ان کو، ضلالا بعیدا گمراہ کرنا بعیداً دور کا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو تعالوا آؤ، اِلیٰ اس چیز کی طرف ما انزل اللہ ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو دیکھتے ہیں آپ منافقوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو یصدون وہ روکتے ہیں ان کا تجھ سے صدوداً روکنا، یعنی پھر وہ تیری طرف آنے سے کتراتے ہیں، یعنی پھر وہ دور رہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ آپ کی طرف نہیں آتے۔ فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا، اذا جب اصابتہم پہنچتی ہیں ان کو مصیبت مصیبت، بما اس وجہ سے قدمت جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی جب پھر اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے حرکتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، یعنی انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے، یعنی وہ فیصلے جو وہ شیطانوں سے کرواتے ہیں، پھر جب ان فیصلوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، ثم پھر جاؤ کا وہ آتے ہیں نبی آپ کے پاس، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی نام کی، ان ارادنا نہیں ہمارا ارادہ، الا مگر احساناً بلائی کا یعنی کہ صلح کا، و توفیقاً نہیں تھا ہمارا ارادہ الا مگر احساناً بلائی کا، و توفیقاً اور صلح کا، یعنی پھر وہ آتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ صرف صلح کا تھا، بلائی کا تھا، یعنی یہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اگر ہم شیطانوں کے پاس جائیں گے تو ہمیں آپ سے زیادہ انصاف ملے گا، ہمارا تو ارادہ صرف صلح کا تھا اور توفیق کا تھا۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ماں ان باتوں کو فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی بے شک وہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ صلح کا تھا، ہمارا ارادہ اچھائی کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو پس آپ اعراض کریں ان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق انہیں بدلہ دے گا، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں، وَعِظْهُمْ اور نصیحت کریں ان کو، وَقُلْ اور کہیے لَهُمْ ان کے لیے فِي أَنفُسِهِمْ ان کے دلوں میں، قولاً ایسی بات بلیغاً اثر کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے اعراض کریں، ان کو واضح و نصیحت کریں اور ان سے اس طریقے سے بات کریں کہ ان کے دلوں میں اثر کر دے، شاید کہ وہ سیدھی راہ کی طرف لوٹ آئیں، یعنی شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے اور درگزر سے کام لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔